اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکل فیصلے۔ ایک قاضی اور جسٹس کی زندگی میں بلا اوقات ایسے پیچیدہ مقدمے بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔ دراصل اس طرح کے مقدمات اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ قاضی کن صلاحیتوں کا حامل ہے اور عقل و دانش کے کس بلند رتبے پر فائز ہے۔ آئیے شیر خدا حضرت سیدنا مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں کو ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کے فیصلوں نے کس طرح پریشان حالوں کی پریشانی حل کی ہے، دکھیاروں کا دکھ دور کیا اور آزمائش میں گر جانے والوں کو آزمائش سے نکالا۔ غلام کون ہے؟ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ، ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ خلفائے راشدین چھوٹے گواہ باغ کے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے چھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس چھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اس سے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں چھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ رقم 29,426 17 اونٹ کیسے تقسیم ہوں گے؟ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 آدمی آئے اور کہنے لگے، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا 1/2 ہے، دوسرے کا حصہ تہائی 1/3 اور تیسرے آدمی کا حصہ سب اونٹوں میں 1/9 ہے۔ آپ ہمارے درمیان اونٹ تقسیم کیجئے، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں کاٹنا نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے 1 اونٹ منگوایا۔ اب 18 اونٹ ہو گئے۔ پہلا شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا اس سے 18 کے آدھے یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ دوسرا شخص جس کا حصہ تہائی تھا اسے 18 کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے۔ پھر تیسرا شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں 9 تھا اس سے کل اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 18 میں سے 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن تدبیر سے ایک مشکل مسئلے کا فیصلہ کر دیا۔ 6، 9 اور 2 اونٹ ملا کر کل 17 اونٹ ان تینوں میں تقسیم بھی کر دیے اور کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہ پڑا۔ 1 اونٹ جو باقی بچا اسے بیت المال میں واپس پہنچا دیا۔ 1 درہم ملا 2 شخص صبح کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ادھر سے ایک شخص گزرا، ان دونوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور تینوں نے وہ 8 روٹیاں مل کر کھا لیں۔ تیسرے شخص نے جاتے ہوئے 8 درہم ان دونوں کے دیے اور کہا،
میں نے تمہارے ساتھ جو کھانا کھایا اس کی یہ قیمت ہے، تم اس سے آپس میں تقسیم کر لو۔ اب ان دونوں میں تقسیم پر جھگڑا ہوا۔ 5 روٹیوں والے شخص نے کہا میں 5 درہم لوں گا کہ میری روٹیاں 5 تھیں اور تم 3 درہم لوگے، تمہاری روٹیاں 3 تھیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، رقم آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے مشورہ دیتے ہوئے 3 روٹیوں والے شخص سے فرمایا تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اس سے قبول کر لو کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں۔ وہ کہنے لگا میں صرف انصاف والی بات کو قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا انصاف یہی ہے کہ تم 1 درہم لو اور تمہارا ساتھی 7 درہم لے۔ اس نے حیرت سے کہا میرے ساتھی نے مجھے 7 درہم دینے چاہیے لیکن میں راضی نہیں ہوا۔ آپ نے یہی مشورہ دیا مگر میں نے قبول نہیں کیا، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ انصاف کے طریقے پر میرا حق 1 درہم بنتا ہے۔ آپ مجھے سمجھائیے کہ میرا حق 1 درہم کیسے ہے، پھر میں 1 درہم قبول کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 8 روٹیوں کے 24 حصے تم 3 آدمیوں نے کھائے، یہ پتہ نہیں کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ کھایا، اس لیے یہ سمجھ لو کہ سب سے برابر برابر کھایا ہے، یعنی ہر ایک نے 8 حصے کھائے۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے کھا لیے، تمہارا 1 حصہ باقی رہا، اور تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 حصوں میں سے 8 حصے کھائے، اس کو 7 حصے باقی رہے۔ تیسرے شخص نے تمہارے روٹیوں میں سے 1 حصہ کھایا اور تمہارے ساتھی کے 7 حصے کھائے۔ اب انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ تفصیل سننے کے بعد اس جھگڑے والے شخص کو 1 درہم لینا پڑا۔ مرحوم کی وصیت ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 دیے اور وصیت کی جب تم میرے لڑکے سے ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000۔ آپ نے فرمایا اب تو اس کو 9,000 دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہیں، کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ خلفائے راشدین 125 شہادت حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 4 برس 9 ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیے۔ آخرکار اس دنیا میں 63 سال گزار کر خارجی بن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت پائی۔